میں ہوا سجدہ ہوا مسجد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمار جعفری اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں قائم ٹی وی کی جانب سے عید ٹرانسمیشن۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے عید کیسے منائی جائے، جس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ریسرچ اسکالر مولانا احسن رضا نقوی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو آئیے ہم مولانا کی طرف چلتے ہیں، ان سے اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں کہ عید کیسے منائی جائے، اس پہ وہ کیسے روشنی ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ جزاک اللہ۔ رمضان گزر چکے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک، اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی عید مبارک کہنا چاہوں گا۔ تو ہم اپنے موضوع کا سٹارٹ کرتے ہیں، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے عید کیسے منائی جائے۔ جی ہاں۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے قبلہ یہ ہوگا کہ عید الفطر سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ سید عمار رضا کہ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ تشکر، شکریہ قائم ٹی وی کینیڈا اور اس سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہ جو ہموطن گوش ہو کر اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ میری جانب سے عالم اسلام کو، بالخصوص عالم تشیع کو، ان کی خدمت میں عید سعید فطر کے موقع پر ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے ہمارے آقا و مولا حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اور جہاں تک آپ کا موضوع ہے کہ عید کس کے لیے اور عید کیسے منائی جائے، تو جہاں تک آپ نے پوچھا کہ عید سے کیا مراد ہے، عید الفطر سے کیا مراد ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم یہ پیش کریں کہ عید الفطر سے کیا مراد ہے، ظاہر یہ بھی پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ کیا عید الفطر، یہ جو عید الفطر ہے جسے ہم یہ عید فطر کہتے ہیں، تو کیا یہ جو عید ہے یہ صرف زمانہ رسول اللہ یا رسول اللہ کے بعد کے زمانے میں شروع ہوئی، یا اس سے پہلے کے زمانوں میں کہ جب سے خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا اور انبیاء علیہ السلام کو خلق کیا اور حضرت آدم سے سلسلہ ہدایت کو شروع کیا، تو کیا یہ تب سے عید ہے، یا یہ عید جو ہے وہ شروع ہوئی رسول اللہ کے بعد سے، یا جب رسول اللہ نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو جب ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا اور اسلامی معاملات درستگی کی طرف آنے لگے تو کیا تب سے عید کا آغاز ہوا، نبی کریم نے عید کی نماز پہلی پڑھائی؟ تو اس سے پہلے کہ ہم عید الفطر پہ روشنی ڈالیں، آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ عید الفطر یا عید کا تصور اسلام سے پہلے، اسلام سے قبل کب تھا۔ دیکھیے تاریخ کی روایات میں موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو وہ سب کے علم میں ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ کیا وجوہات رہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ تو اس کے بعد جب جناب آدم نے توبہ کی تو اس توبہ کے دن کو کہا گیا عید، یا یوم العید، عید کا دن، جناب آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی۔ اچھا، پھر جب توبہ کی تو توبہ کرتے ہی وہ الفاظ سب کے ذہنوں میں ہیں، ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہیں کہ پنجتن پانچ علیہ السلام کا واسطہ دیا اور ان کے وسیلے سے دعا کی تو خداوند متعال نے اس دعا کو قبول کیا اور ان کی توبہ کو قبول کی۔ اس دن کو عید کا دن کہا گیا۔ پھر جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا اور ان کا زمانہ آیا، تو جناب ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کے آگ کی طرف جب انہیں پھینکا گیا یا تھرو کیا گیا تو اس وقت بھی وہ آگ گلزار ہو گئی، یا آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو اس دن کو بھی کہا گیا عید کا دن، خوشی کا دن، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو جناب یونس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ایسوسیٹیڈ ہے، ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، شکم ماہی میں چلے گئے تھے، اور اس کے پیچھے بھی پورے واقعات ہیں، وہ دیکھیں تاریخ میں جا کے، ہم ناظرین سے بھی کہیں کہ وہ جا کے مطالعہ کریں، دیکھیں۔ تو جناب یونس کو مچھلی نے جب نگل لیا تو انہوں نے توبہ کی، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ جناب یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں شکم ماہی میں اللہ کی تسبیح کرنے والے بندوں میں شمار نہ ہوتے تو ہم انہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے۔
تو جناب یونس نے پھر توبہ کی، اللہ کی تسبیح کی، اور وہی جناب آدم علیہ السلام والا سلسلہ کہ جس طرح جناب آدم نے پنجتن کے وسیلے سے دعا مانگی اور جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، اس طرح جناب یونس علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی اور وہ شکم ماہی سے باہر آ گئے۔ اس دن کو بھی عید کا دن کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب یونس علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، دیکھیے یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں۔ اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، ہر نبی کا تذکرہ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی تھی، تو اس کو پار لگانے کے لیے پنجتن علیہ السلام کا واسطہ دیا گیا۔ اچھا اس سے پہلے بھی چلیں تو جب وہ کشتی تیار ہو گئی تھی تو اس کشتی کے اندر ایک جگہ ایسی رہ گئی تھی کہ جس کو فل کیا جانا تھا، ظاہر ہے اس کے بغیر وہ کشتی نہیں چلتی، تو وہ پنجتن علیہ السلام کے ناموں کی تختی تھی۔ پھر وہ کشتی چلی، پھر جب وہ رکی تو اس دن کو کہا گیا عید کا دن۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ملتا ہے، ہر نبی کا تذکرہ ہے، ظاہر ہے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں بالکل کہ جناب موسیٰ کو جب فرعون کے اوپر تسلط حاصل ہوا تو اس دن کو بھی عید کا دن کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آ جائیے اسلام کے اندر کہ جب نبی کریم نے دعوی نبوت کیا اور نبوت کا اظہار کیا تو اس دن کے بعد سے مکے سے نبی کریم نے مدینہ ہجرت فرمائی، تو پھر ظاہر ہے نماز جمعہ کا آغاز ہوا، نماز واجب ہوئی، نماز عید فرض ہوئی، یہ ساری چیزیں۔ تو پھر کہا گیا کہ عید الفطر، اچھا یہ ہمارے ناظرین کو بھی میں بتاتا چلوں کہ عید الفطر کیوں کہا گیا؟ عید کا مطلب ہے عود سے نکلا ہے، عود یعنی پلٹنا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور فطر کہتے ہیں فطرت، فطرت یعنی نیچر۔ آپ دیکھیے کہ آپ سال کے 12 مہینے کھاتے پیتے رہتے ہیں، جس ٹائم چاہیں جس وقت چاہیں کھا پی سکتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں یا 11 مہینے کھاتے رہتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں آپ اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا، جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ عام دنوں میں کھانا پینا جاری رہتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہا گیا عید الفطر یعنی فطرت کی طرف پلٹنا۔ فطرت کیا ہے کہ انسان عام دنوں میں جس طرح کھا پی سکتا ہے تو واپس فطرت کی طرف پلٹ آنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جس طرح سے ماہ مبارک رمضان میں جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں دوبارہ سے انسان انجام نہ دے تو گویا انسان فطرت کی طرف پلٹ آیا ہے۔ تو یہ ہے عید الفطر کہ فطرت کی طرف پلٹ آنا، نیچر کی طرف پلٹ آنا، غصے پر جس طرح ماہ مبارک رمضان میں انسان کنٹرول کرتا ہے تو اسی سلسلے کو جاری رکھنا، نماز جماعت جس طرح سے انسان جاری رکھتا ہے، عید الفطر کے بعد سے بھی اس کے سلسلے کو جاری رکھنا، یہ ہے فطرت کی طرف پلٹنا۔ اور یہ ہے انبیاء علیہم السلام کے جن کے ذریعے سے ہم تک عید کا یہ پیغام پہنچا کہ عید انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں بھی تھی، اور پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ نبی کریم کے زمانے میں بھی عید موجود تھی، اور آج عالم اسلام قیامت تک اس عید الفطر کے دن کو مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب نے ہمیں کافی اچھا عید کا ایک کانسیپٹ، عید کا ایک مطلب ہمیں سمجھایا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عید کا کانسیپٹ اگر ہم لوگ سمجھیں تو عید ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے، جی ہاں، کہ ہم رمضانوں میں جو نیکیاں کرتے ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہم یہ نیکیاں صرف رمضان میں نہیں کریں اور بلکہ ہم یہ نیکیاں سارا سال کریں، لوگوں کی مدد کریں، اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہیں۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عید کس کے لیے ہے اور عید منانے کے اصل حقدار کون ہیں؟ تو اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے جس طرح سے ہم نے بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے بھی عید کا سلسلہ رہا، اور نبی کریم کے زمانے سے بھی، اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے بھی جو ہے وہ عید کا سلسلہ رہا۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام جب جا رہے تھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے تو اس انداز میں جا رہے تھے کہ جس انداز میں نبی کریم چل رہے تھے، اور گویا کہ عالم اسلام اس وقت دیکھ رہا تھا کہ امام رضا صرف عید کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم خود مولا کائنات خود نماز عید پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں نہیں جا سکے، پھر ظاہر حاکم وقت کو جب پتہ چلا کہ اس انداز میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے امام علیہ السلام کو روکا۔ تو عید کس کے لیے، جو اصل آپ کا موضوع ہے، اور عید منانے کا حقدار اصل میں کون ہے، یا کس کے لیے عید ہے اصل میں؟ کیا عید الفطر، اب میں مسکرا بھی رہا ہوں، ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، عید الفطر کیا وہ منائے کہ جو پورے ماہ مبارک رمضان میں گھومتا پھرتا رہا ہو، جس نے کھایا پیا نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس مال بہت ہو،
ٹھیک ہے، ناظرین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ جس کے بعد پیسہ بہت ہو، اس کے بعد اچھے جوتے ہوں، یا اس کے بعد اچھا لباس ہو، یا اس کی داڑھی اچھی بنی ہوئی ہو، یا یہ بھی چیز ہے ناظرین کی خدمت میں بھی پیش کر دیں کہ بعض ہمارے نوجوان دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو عید سے پہلے ماہ مبارک رمضان میں داڑھی واڑی بھی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سر پہ ٹوپی وغیرہ بھی آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی چاند رات آ جاتی ہے تو اس وقت جو باربر شاپس ہیں جسے آپ کہتے ہیں، یا نائی کی دکانیں ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں، حجام کی دکانیں ہیں، وہ رات دیر تک کھلی رہتی ہیں. یہ پیغام ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، تو وہ کھلی رہتی ہیں ظاہر ہے، اور وہ سارے نوجوان دوست جو عید سے پہلے جو ہے وہ داڑھی سجائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ داڑھی جو ہے وہ اتروا کے آ جاتے ہیں وغیرہ، تو اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں، یا بعض نہیں بھی پہنچتے. تو کیا عید ان کے لیے ہے ٹھیک ہے جنہوں نے روزہ ووزہ نہیں رکھا لیکن ان کے پاس لباس بہت اچھا ہے، یا ان کے پاس پیسہ بہت ہے، یا گاڑی اچھی ہے، یا جوتے بہت اچھے ہیں، یا جسم و جسمانیت صاف ستھری ہے؟ کا نہیں، کا عید اس کے لیے ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انما العید، عید اس کے لیے ہے کہ جس نے دن بھر میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، بیسکلی عید اس کے لیے ہے. واہ سبحان اللہ. ہر شخص کے لیے روز عید ہے کہ جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو. سبحان اللہ. تو میرے لیے، آپ کے لیے آج عید الفطر کا دن ہے، ٹھیک ہے. اگر عید الفطر کا دن گزر جائے گا، دوسرا عید کا دن آ جائے گا، تیسرا دن آ جائے گا عید کا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ کیا عید کا دن صرف یکم شوال ہے میرے لیے؟ کا نہیں، میرے لیے ہر روز عید کا دن ہے جس دن میں گناہ کا کام انجام نہ دوں. مولا کائنات کا قول نہج البلاغہ میں ہے کہ جس کو پڑھنا چاہیے، ہمیں آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے، ناظرین کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کہ گناہ نہ کروں میں. تو اس کی پریکٹس کہاں سے آئے گی؟ ماہ مبارک رمضان سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، رمضان مبارک کے 30 دن جب آپ گناہ نہیں کریں گے، ظاہر ہے روزے کی حالت میں ہے تو اس سے پریکٹس انسان کی ہو جائے گی، صبر آ جائے گا، کنٹرول آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور انسان کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوگا. تو جب وہ پریکٹس ڈیولپ ہو جائے گی تو عید اس کے لیے ہے. پھر اس کے بعد جو 365 دن گزارنے ہیں اس کو کیسے گزارنا ہے؟ اسی رمضان مبارک کی پریکٹس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو عید بیسیکلی اسی کے لیے ہے کہ جو بہترین طریقے سے کاموں کو انجام دے، حلال کو انجام دے، حرام سے اپنے دامن کو آلودہ ہونے نہ دے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو اس کے لیے ہر روز عید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. تو ناظرین کافی اچھا ہمیں ایک اور کانسیپٹ مولانا صاحب کی جانب سے آیا ہے، کافی اچھا انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے. اس کا ایک سمری اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ہے کہ ہمیں سارا سال گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جو ہمیں رمضانوں میں جو تربیت ملے ہمیں اس تربیت کو قائم و جاری و ساری رکھنا چاہیے، قائم رکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر عمل پیرا رہنا چاہیے. جی ہاں. تو اسی کے ساتھ ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک کلام پیش کروں گا رسول خدا کی جانب سے، رسول خدا کے حوالے سے. تو اس کے لیے میں قبلہ سے اجازت چاہوں گا. قبلہ ایک کلام پیش فرمائیں. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد. اور ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا. ارے اپنے بندوں کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد
محمد. اور دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنے موضوع کی طرف واپس جاتے ہیں اور مولانا صاحب سے اور اس حوالے سے ہم لوگ تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں کہ عید کیسے منائی جائے. یہ ہمارا آج کا موضوع تھا. تو میرا ایک سوال مولانا صاحب آپ سے ایک پھر سے سوال ہے کہ امام زمانہ کی غیبت میں عید کیسے منائیں. یہ میرا ایک آپ سے سوال ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے اور معلومات ہمیں دیجیے. جس طرح سے زمانے کے امام کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ عید آپ کی غیبت میں یا غیبت کبریٰ میں کس انداز سے منائی جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کا مطلب ہے خوشی کا دن. جی ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ عید ایک خوشی کا دن تو ہے، لیکن ہمیں اپنے دل سے مغموم اور محزون بھی ہونا چاہیے. بالکل. یعنی حزن اور غم کی کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ ہماری جو عیدیں ہیں وہ زمانے کے امام کی غیبت میں ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یا مولا بھی غائب ہیں. اصل عید کیا ہے؟ کیا ہے؟ واہ. یا اصل عید کس کی ہے؟ واہ. یا اصل عید کس کے ساتھ ہے؟ سبحان میں اللہ. قریب آ گیا آپ کے. جی. کہ اصل عید اس وقت ہے کہ جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اور زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے اور ان کے پیچھے ہم عید کی نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ. اس سے بہتر عید تو اور کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ مل کر عید منائیں، ان کے پیچھے نماز عید پڑھ کر عید کے دن کا آغاز کریں. سبحان اللہ. اور جس طرح زمانے کے امام ہم سے چاہتے ہیں کہ عید اس طرح سے منائی جائے، ہم اس طرح سے عید منائیں. بے شک. تو عید پھر کس کے لیے ہے؟ کل ایک بڑے صوفی نے، ایک بڑے اہل دل نے بڑے دل سے کلام لکھا کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. واہ. کہ عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جس نے نیا لباس زیب تن کر لیا، واہ. بلکہ عید اس کے لیے ہے کہ جو روز محشر بہترین لباس سے مثبت افعال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ یا نیکیوں کے لباس کے ساتھ خدا بند متعال کی بارگاہ میں پہنچ جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. عید اس کے لیے نہیں ہے انما لیس العید لمن رکب المطایا، کہ عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جو بہترین ترین سواریوں پر چڑھ کر اس دنیا میں سیر و تفریح کے لیے جائے. کہ نہیں، کہ عید اس کے لیے ہے زمانے کے امام کی غیبت میں. ہاں، عید اس کے لیے ہے کہ جس کے قدم ہمیشہ حلال شے کی طرف جائیں، سبحان اللہ. اس کے قدم حرام سے محفوظ رہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگوں سے بدتمیزی سے، سختی سے، ٹھیک ہے، بات کرتا ہو، بلکہ عید اس کے لیے ہے کہ جس کی گفتار میں نرمی ہو. سبحان اللہ. کہ جس کی گفتار میں آل محمد کا سلیقہ نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے. عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہو، ٹھیک ہے، گناہوں میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتا ہو. کا نہیں. پھر عید کس لیے؟ کا عید اس کے لیے ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرتا ہو. واہ. سبحان اللہ. جو بہترین طریقے سے اپنے اعمال کو انجام دیتا ہو. تو زمانے کے امام کی غیبت میں مجھے اور آپ کو عید کیسے منانی چاہیے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیے ایک جملہ بھی پیش کر دیتے ہیں آپ کے ناظرین کے توسط سے کہ ہمارے یہاں بہت سے ہمارے دوست ہیں کہ جو عید کے دن مولا کائنات کا 10واں منانا بڑا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. تو میں کوئی اس پہ نہ تنقید کر رہا ہوں، نہ اس کی کہ جواز میں یا اس کی حرمت میں کوئی فتویٰ لگا رہا ہوں، نہ کچھ لگا رہا ہوں. وہ تو جو علماء کرام سے، جو اساتذہ سے ہم نے سیکھا وہی پیش کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رونے کے لیے کوئی دن معین اور مشخص نہیں ہے. نہیں. بے شک. ٹھیک ہے. کوئی دن معین اور مشخص نہیں ہے. آپ کسی بھی دن جو ہے وہ اپنے کسی چاہنے والے کو کا غم دل میں رکھ کے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو بہا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو عید کے دن بہت سارے ہم دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں
کہ بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ قبلہ آپ جو ہے وہ عید الفطر کا خطبہ دے رہے ہیں تو ذرا 2 جملے مصائب کے بھی پیش کر دیں. بہت اچھی بات ہے. واہ. یعنی اپنی خوشی میں آل محمد کے غم کو یاد رکھیں. بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل. اور اپنے غم میں اپنے غم کو پیچھے رکھیں, آل محمد کی خوشی کو آگے رکھیں. بے شک, اس سے بہتر تو اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو ہمارے دوست یہ 10ویں کے عنوان سے عزاداری مناتے ہیں, عزاداری منا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ مولا کائنات کے 10ویں کے عنوان سے آپ غم نہ منائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر تو 10واں سب کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسلامک وے میں اگر آپ دیکھیں یا اسلامک ٹرمینالوجی میں دیکھیں یا اسلامی اصطلاحات میں دیکھیں تو ہمارے یہاں چہلم کا لفظ ملتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں 40. جی. اور مومنین بڑے چوک وہاں کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. خداوند متعال ہر ایک کو مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرمائے, بار بار زیارت سے مشرف فرمائے. تو 40 کا دن تو ہے 40واں. ٹھیک ہے. البتہ 10واں اگر آپ منائیں گے تو پھر تو امام حسن عسکری کا 10واں منانا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہر امام کا 10واں آپ کو منانا پڑے گا, تو پھر اس پہ جو نا بہت ساری ولادتیں بھی آئیں گی, تو پھر اس میں مشکل ہے. کا 10ویں کے عنوان سے نہیں, آپ غم کے عنوان سے جو ہے وہ ماتمداری بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسی لمیٹیشنز میں کہ عید کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم نہ ہو جائے. جی. ٹھیک ہے. جعلتہ للمسلمین عیدا, آپ جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں نا جعلتہ للمسلمین عیدا, کہ اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. تو جب مسلمانوں کے لیے عید ہے, نبی کریم کے لیے عید ہے, انہوں نے اگر عید منائی ہے تو آپ بھی منائیے. ٹھیک ہے. البتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام میں سے کسی امام کا غم بھی منایا جائے تو اس غم میں آپ آنسو بھی بہا سکتے ہیں. اسلام نے اس پہ کوئی روک نہیں لگائی ہے, آپ بالکل منا سکتے ہیں. لیکن عید کا تصور جو ہے وہ ختم نہ ہونے پائے. تو بس یہی ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ زمانے کے امام کی غیبت میں اگر ہمیں عید منانی ہے تو ہم ویسے عید منائیں کہ جیسے زمانے کے امام ہم سے عید منانا چاہتے ہیں کہ ہم عید ویسے منائیں. بالکل. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. تو کافی اچھا اس سوال کا جواب قبلہ نے ہمیں دیا ہے, کافی اچھی ہمیں معلومات دی ہیں, کافی اچھی ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں. اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال, ہمیں اپنے گناہ, ہمیں اپنی کوتاہیاں ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. ہمیں اپنے عمل درست کرنے چاہیے تاکہ جلد از جلد ہمارے آخری امام زمانہ کا ظہور ہو, ہمیں وہ شرف حاصل ہو کہ ہم عید کی نماز ان کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں, ہم ان کے ساتھ عید منائیں. تو کیا وہ منظر ہوگا, کیا وہ ہماری وہ ہوگی کہ ہم ان کے پیچھے کیفیت ہوگی. بالکل. سبحان اللہ. تو اس کے ساتھ ہمارا پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے, اور پروگرام اختتام کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک امام زمانہ کے حوالے سے ایک کلام پیش کروں گا قبلہ کی اجازت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا, ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا, اور دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن, دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن. آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا, اور آئیے اور قم باذنی کہے کہ زندہ کیجئے, آئیے اور قم باذنی
کہے کہ زندہ کیجئے، منتظر ہوں زندگی کی قبر میں سویا ہوا، میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کا